بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کاشتکار بھائیو، آج کی ویڈیو میں ہم دمبی سٹی کے حوالے سے بات کرنے لگے ہیں کہ دمبی سٹی کو کیسے کنٹرول کیا جائے گندم کی فصل میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو دمبی سٹی ہے ہماری پیداوار میں کمی کا سبب بنتی ہے۔ آج اس پر بات کرنے لگے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی ویڈیو ہم بنا رہے ہیں وہ اب تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو کاشتکار بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ جو گندم کی فصل میں سپرے کا سیزن شروع ہونے والا ہے دمبی سٹی کے خلاف، تو کلورینافاپ اور فینوکسافراپ ان میں ریزسٹنس آ چکی ہے۔ یہ دمبی سٹی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، جبکہ اگر ایکزیل یا سلٹن پلس کی بات کریں تو یہ 80-85% تک کنٹرول کر لیتی ہے۔ یہ پھر بھی کنٹرول کرنے میں مدد کر رہی ہے، 80-85% دیکھنے میں یہی آ رہا ہے، کیونکہ یہ دونوں ایکزیل اور سلٹن پلس کنٹرول کر رہی ہیں، جبکہ جو سلٹن پلس ہے اس میں تھوڑا بہت وہ ریزسٹنس کو بھی ختم کرنے کی صلاحیت ہے، مگر ان دونوں میں فرق کی بات کی جائے تو ایکزیل از بیٹر دین سلٹن پلس، کیونکہ اس کا جو سلٹن پلس کا ایشو ہے جو دیکھنے میں آ رہا ہے، یہ بعض اقسام ہوتے ہیں جو گندم کی ان پر یہ ان کے پتے جلا دیتی ہے، تو اس پر اتنا زیادہ نقصان تو نہیں ہوتا کہ کہیں کہ پیداوار میں کمی آئے گی یا کوئی زیادہ اس کا نقصان ہوگا، مگر اس کے پتوں پر اس کا ہے نا تھوڑا بیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، تھوڑے پتے جل جاتے ہیں۔ جبکہ جو ایکزیل ہے یہ بڑے پروفیشنل طریقے سے دمبی سٹی کو کنٹرول کرتی ہے، مگر جو سلٹن پلس ہے وہ تھوڑا ٹائم لیتی ہے دمبی سٹی کو کنٹرول کرنے میں، اس کا تھوڑا وقت لگتا ہے۔ تو اگر کلورینافاپ کی بات کریں تو اس سے تو کوشش کرنی چاہیے اوائڈ کریں، کیونکہ اس میں اب اتنی صلاحیت نہیں رہی کہ وہ دمبی سٹی کو کنٹرول کر سکے، کیونکہ کچھ لوگ لالچ کرتے ہیں کہ وہ سستی ہے اس لیے اسے استعمال کرتے ہیں۔ اگر ٹاپک استعمال کر لی جائے تو وہ اس سے بہتر ہے، کیونکہ ٹاپک میں کچھ کیپیسٹی ہے 70% وہ دمبی سٹی کو کنٹرول کر لیتی ہے۔ اگر آپ کلورینافاپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بجائے آپ ٹاپک استعمال کر لیں، وہ اس سے قدرے بہتر ہے، مگر اب دیکھا جائے تو وہ بھی رن آؤٹ ہو چکی ہے، اس کی بھی چھٹی ہونے والی ہے۔ مگر آپ کو ایک بات یاد ہو کہ جو سلٹن پلس ہے جو ایکزیل ہے یہ چاولی کو نہیں مارتی ہے، جو کہ تھل ایریا میں ایشو آتے ہیں، جو کہ چاولی ہے اس کی بات کریں تو یہ بھی جنگلی جئی جیسی مشابہت رکھتی ہے، اس میں وہ صلاحیت نہیں رہے کہ اس کو مارے، اور دوسرا وہ جو درانتی نما گھاس ہوتا ہے اس کو بھی یہ کنٹرول نہیں کرتی۔ تو ان سب باتوں میں نے کہا کہ جنگلی جئی دمبی سٹی یا درانتی نما گھاس ہے اس کے لیے سلٹن پلس یا ایکزیل استعمال کریں تو یہ قدرے بہتر ہیں ان کو۔ ہاں اگر دیکھیں تو جو دمبی سٹی ہے جنگلی جئی وہ ریزسٹنس ہو چکی ہیں، وہ سخت جان ہو چکے ہیں، انہیں اب کنٹرول کرنا دن بدن مشکل ہو رہا ہے۔ کیوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم نے صرف دمبی سٹی کو ہی کنٹرول کرنا ہے تو پھر آپ ایکزیل اور سلٹن پلس ہی بہتر ہے، اس کا سپرے کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں وہ دوسری بھی جڑی بوٹیاں ہیں تو ان کو بھی کنٹرول کرنا ہے تو پھر ایٹلانٹس اور میٹریبوزین ان کو استعمال کریں، وہ بہتر طریقے سے دمبی سٹی کو کنٹرول کرتی ہیں۔ تو آج کی ساری ویڈیو کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ نے جو دمبی سٹی کو کنٹرول کرنا ہے اس میں سلٹن پلس یا ایکسل استعمال کریں، جو باقی جڑی بوٹیاں اگر فصل گندم میں موجود ہیں تو پھر آپ ایٹلانٹس اور میٹریبوزین جیسے زہر کا انتخاب کریں، یہ قدرے باقی کی نسبت اب بھی بہتر ہیں، ان میں صلاحیت ہے دمبی سٹی اور جنگلی جئی کو کنٹرول کرنے کی۔